الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا نبي المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑی سعادت مندی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کا امت بنایا جس نبی کے امتی ہونے کے لیے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کا ایک فضل احسان یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ یقینی طور پر رات کے 9 بجے ہیں۔ آج کی اس رات کو چھوڑ کر ہم کل کی گزری ہوئی رات یا آنے والی کل کی رات کے بارے میں سوچے، ہم اس وقت کسی نہ کسی گناہ میں اپنے آپ کو ملوث پا رہے ہوں گے یا کل ہم گناہ میں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ آج گناہ میں نہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عاشق مصطفیٰ کی گفتگو سماعت کر رہا ہے۔ بے شک۔ آئیے کچھ گفتگو ہو، اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا رحمت للعالمین مراد المشتاقین شفیع المذنبین پیغمبر اعظم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مدنی آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منسوب ہے، اور گوہرہ میں یہ میری پہلی تقریر ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ کسی کے گھر میں نہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر میں میری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محب وقار شاعر اہل سنت شاعر اسلام جناب بھائی شمساد صاحب نے جب دعوت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن جب اس ادارے میں آج میری دوسری حاضری ہے، بہت کئی سال پہلے جانور قربانی کا خریدنے آیا تھا تو ادارے گھومتے ہوئے میں آ گیا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس ادارے کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں تھی کہ کن کا ادارہ ہے کیا ہے نہیں ہے، لیکن جب آج میں نے اس ادارے کو دیکھا یقینی طور پر میرا دل باغ باغ ہو گیا، اس لیے کہ حضور حافظ ملت علی رحمت رضوان کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، اور جو اس ادارے کے بانی ہیں حضرت علامہ مولانا حسن امام صاحب قبلہ علی رحمت رضوان، اگر وہ چاہتے تو اس ادارے کے لیے لوگوں سے چندہ کر کے ادارہ نہ بنا کر اپنا گھر بھی بنا سکتے تھے۔ بے شک۔ علماء کرام معذرت چاہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ کیا بات۔ کچھ علماء ایسے بھی ہیں جس کا مدرسہ جھولے میں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ علاقے میں گھوم کر چندہ کرے گا لیکن اس کا مدرسہ زمین میں نہیں، ہر وقت اس کی جیب میں یا اس کے جھولے میں یا اس کے بغل میں رہتا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت کا فضل ہے اس مرد مجاہد پر جس کو دنیا حسن امام کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے اپنے لیے عالیشان گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے، رسول اللہ کے وارثوں کے لیے ایک عالیشان محل انہوں نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں بھائی، مدرسہ چلانا بہت آسان ہے نا، ذرا تھوڑی سی آپ بھی میرے ساتھ گفتگو کریں گے. مدرسہ چلانا بڑا آسان کام ہے. یہی نہ لوگ کہتے ہیں چوک پر چوراہے پر دکانوں پہ بیٹھ کر. میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں، میرے دل سے پوچھیں کہ مدرسہ چلانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آپ کے گھر میں 4 اولادیں، 2 بیٹا 2 بیٹی ہو، آپ کو فکر رہتی ہے اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا، کپڑے کا انتظام کہاں سے ہوگا، اس کی پڑھائی کیسے ہو پائے گی. لیکن غور کریں یہ ادارہ ہے. حضرت حافظ و قاری مسعود صاحب سے پوچھے، رات کو جب ان کی آنکھ لگتی ہے تو عالم خواب میں یہی سوچتے ہیں کہ کل بچوں کے کھانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا، مدرسین کو تنخواہ کہاں سے ملے گی، مدرسے کی تعمیرات کے بھی کام کو ہمیں انجام دینا ہے. یاد رکھو وہ انسان جو پاک دامنی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اگر ادارہ چلاتا ہے اور وہ بچوں کو دینی تعلیم دے کر، جب ادارے میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں حافظ قرآن یا عالم دین کی شکل میں، جب آپ کو پھل دیتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ مدرسے کے ناظم کی شکایت کی جائے، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کے، اس عالم دین کے مقام کو بلند کرے. انہوں نے صرف اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کی بلکہ وہ علاقہ گھومتے رہے. ہے کوئی غریب کا بچہ مجھے دے دو، میں آپ کے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا. ہے کوئی یتیم کا بچہ مجھے دے دو، میں اسے کھانا بھی کھلاؤں گا، میں اسے ناشتہ بھی کراؤں گا، میں اسے اس کا جوڑا بھی دوں گا، میں اسے کتابیں بھی دوں گا. یاد رکھو مدرسے کے علماء حفاظ ہر ایک برابر نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہے جس کا مدرسہ اس کے جھولے میں رہتا ہے، اور کچھ ایسے ہے جو اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتا، بلکہ رسول اللہ کے دین اور رسول اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے مانگ رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. کو مولانا پھر مولوی حضرات چندہ کرتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں. سنیں لائق کے مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات جنہوں نے آج حضرت علامہ مولانا منظور صاحب کے ہاتھ میں پیسے لا کر دیے اور کہا کہ یہ پیسہ آپ کے ادارے میں یا اس ادارے میں لگ جائے. ذرا غور کریں. آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی سنیں میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں، 70-80 بچے میرے ادارے میں بھی، الحمدللہ آپ کے ہاں بھی 70 یا 80 بچے ہیں. سنیں ادارہ چلانا آسان نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ادارے میں تعاون کرتے ہیں وہ بھی سن لیں. ایک بادشاہ گزرا ہے، ذرا سنیں. اس بادشاہ کا نام ہے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ. بے شک اپنے نام سنا ہوگا نا، بہت بڑا بادشاہ. لیکن 3 چیزیں، 3 وسوسہ، 3 سوالات سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں ہمیشہ گھومتا تھا. اور وہ 3 وسوسہ کیا تھا؟ پہلا وسوسہ یہ تھا کہ لوگ مجھے سبکتگین کا بیٹا کہتے ہیں، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں مجھے یقین نہیں ہو رہا. اور دوسرا وسوسہ، دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ دوڑتا تھا، یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر، یہ روکھی سوکھی کھانے والا، لوگوں کے گھر سے مانگ کر اپنے بچوں کو کھلانے والا یہ مولوی اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا نبی کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا وسوسہ، تیسرا سوال سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں یہ ہمیشہ آتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، حساب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. یہ 3 وسوسہ سلطان محمود غزنوی کو ہمیشہ پریشان کرتا تھا. لیکن اتفاق کی بات ہے ایک رات جب سلطان محمود غزنوی اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر اپنے ساتھ چند سپاہی اور وزیروں کو لے کر جب سلطان محمود غزنوی گزرتا ہے، ایک جگہ جب اس نے پڑاؤ ڈالا، کیا دیکھتا ہے؟ مدرسے کا ایک طالب علم ہے، ہاتھ میں اس کے قرآن پاک کا نسخہ ہے. وہ طالب علم کبھی مدرسہ جاتا ہے اور دوڑ کر پھر کبھی بنیے کی دکان میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بنیے کی دکان میں پڑھتا ہے، پھر دوڑ کر اپنا دارالعلوم میں جاتا ہے. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس طالب علم کو بلایا اور کہا بیٹا ذرا یہ بتاؤ نا، کبھی مدرسہ جاتے ہو، کبھی بنیے کی دکان میں جاتے ہو، آخر
آخر بات کیا ہے، آخر اس دوڑم بھاگ کی وجہ کیا ہے؟ اس طالب علم نے کہا اے سلطان محمود غزنوی، ہمارا جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں لائٹ نہیں ہے، مدرسے میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، مدرسے کے چراغ میں تیل نہیں ہے، میرے استاد نے مجھے قرآن کی چند آیتیں دی ہے، اگر میں اسے یاد نہ کر سکا کل استاد کے ہاتھ سے مار کھانی پڑے گی، اپنے دوستوں کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، مدرسے میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، میں قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لیا ہو، بنیے کی دکان میں جاتا ہو، ایک آیت کو وہاں پڑھتا ہو، پھر مدرسے میں آ کر اسے حفظ کرتا ہو، پھر جب وہ آیت یاد ہو جاتی ہے پھر بنیے کی دکان میں جاتا ہو، ایک آیت کو وہاں پڑھتا ہو، پھر آ کر اس آیت کو مدرسے میں حفظ کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیروں سے کہا سنو ایک فرمان لکھ لو کہ جب تک میری حکومت قائم رہے گی اس وقت تک اس مدرسہ کے چراغ میں شاہی تیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سلطان محمود غزنوی جو پریشان تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہو، قیامت قائم ہوگی حساب دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا، اور یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھانے والا یہ اپنے آپ کو وارث انبیاء کہتا ہے، یہ نبی کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ آج رات ہوئی ہے، سلطان محمود غزنوی اپنے شاہی محل میں سو رہا ہے، لیکن یاد رکھے وہ تو سو رہا ہے لیکن اس کی قسمت کی معراج ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا اے محمود غزنوی سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، قیامت کے دن میں جب حساب ہوگا میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سوال جو محمود غزنوی کو پریشان کر رہا تھا، رب کے محبوب نے عالم خواب میں آ کر بتا دیا اے محمود تم سبکتگین کا بیٹا ہو، اور یہ چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کرنے والا یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وارث ہے، اور اے سبکتگین سن لے تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کر دوں گا۔ اس لیے غور کریں، اگر آپ سے ہو سکے، میں یہ نہیں کہتا اپنی پوری دولت ادارے میں لگا دو، نہیں، میں کہتا ہوں اپنے بال بچوں کو بھی اچھی تعلیم دو، اپنی اولادوں کے لیے مال تیار کرو، بینک بیلنس کرو، لیکن اللہ کے بندے جہاں تیرے بچے اچھے کھانا کھاتے ہیں وہیں اگر رسول اللہ کے گھر کے مہمانان رسول کے آپ نے اچھے کھانے کا انتظام کر دیا، یہ طلباء کھانا بعد میں کھاتے ہیں، واللہ یہ طلباء پہلے جو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے اور اس کے وارثین کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ اگر نہ ہونا کبھی آئے ادارہ مدرسے میں دیکھیں جب بچوں کو کھانا کھلایا جاتا نا، بچے دسترخوان میں بیٹھتے ہیں پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد ہم دعوت ہوتی ہے، ہم کھایا اچھا کھانا ہے تعریف کیے، تھوڑا سا اگر گڑبڑ رہا ہم برائی بیان کیے، لیکن یہ طلباء کرام وہ برائی بیان نہیں کرتے، روکھی ملے سوکھی ملے اچھا ملے یہ دعا کرتے ہوئے جاتے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اطعم من اطعمنی، اے پروردگار جس نے مجھے کھلایا ہے، اے پروردگار اپنے اس بندے کو تو بھی کھلا دے۔ بھائی جو مہمانان رسول آپ کے گھر کی برکت کے لیے دعا کرے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے دسترخوان میں اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ طلباء کرام، میں یہ نہیں کہتا اپنی پوری دولت لگا دے، نہیں، بلکہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ اللہ کے نبی کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کریں، علماء کرام کی خدمت کریں، اور یہ عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ سنو، ہم نے اعلیٰ حضرت کی کرامتیں پڑھی ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کے علم کی اور اعلیٰ حضرت کی صلاحیت کا تذکرہ سنا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے مشن اور اعلیٰ حضرت کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جہاں بھی مسلمان ہے وہاں مدارس قائم کیے جائے، وہاں مکاتب قائم کیا جائے، اس لیے کہ یہ وہی مدرسہ ہے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور جب قرآن اور حدیث انسان پڑھ لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دنیا کو بھی بہتر کر دیتا ہے، اور پروردگار عالم اپنے فضل سے اس کی آخرت کو بھی بہتر کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم اعلیٰ حضرت کی کرامتیں سے سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ طلباء کرام ہیں، آپ ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میرا ایک جملہ نوٹ کر لیں، ہمارے علاقے میں مزارات کی کمی نہیں ہے۔ قاضی سیمان کے حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور میں نے آج فیس بک میں اس کو شیئر کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں مزاروں کی کمی نہیں
نہیں ہے، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ جس اعلیٰ حضرت کا آپ عرس مناتے ہیں، ذرا اس اعلیٰ حضرت کا فرمان بھی تو سن لو، ذرا اس اعلیٰ حضرت سے پوچھ بھی تو لو کہ حضور علاقے میں مزار بہت ہے اور ہم ہر سال مزار پہ جا کر چادر چڑھاتے ہیں، حکم شرع کیا ہے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت جس کے عشق کا آپ نعرہ لگاتے ہو، جس کے مسلک کا آپ نعرہ لگاتے ہو، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس مزار پہ ایک چادر چڑھی ہوئی ہو اس مزار پہ دوسری چادر کی ضرورت نہیں۔ ذرا توجہ کر، جس مزار پہ ایک چادر ہو، اور ہمارے علاقے میں آپ چادر چڑھا کے آئیں، کمیٹی والا اتارے گا، پھر اسی چادر کو دوسرے کے پاس بھیج دے گا، یہی نا کاروبار ہے ہمارے علاقے میں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس مزار پہ ایک چادر ہو اس مزار پہ دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے، میری بیوی نے تو منت مانگ لی ہے، میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا، میں فلاں پیر کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گی، میرا کام ہو جائے گا، میں فلاں پیر کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گی۔ او اللہ کے بندو سنو، جس عرص اعلیٰ حضرت میں آپ کی حاضری ہوئی ہے اس اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ مزار پہ اگر ایک چادر ہو دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے منت مانگ لی ہے، آپ کی بیوی نے منت مانگ لی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہو 100 روپے کی چادر آپ مت خریدنا، حافظ و قاری جناب مسعود صاحب کو لا کر دینا، حضرت ہم نے منت مانگی تھی ہم چادر نہیں چڑھائیں گے، یہ 100 روپے لے لے۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کی کاپی کا انتظام کر دے، اس کے قلم کا انتظام کر دے۔ سنو، اگر مزار پہ چادر چڑھی ہے اور تم اوپر سے چادر چڑھاتے ہو، صاحب مزار تجھ سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن وہی چادر کا پیسہ اگر تم نے کسی یتیم بچے کی کتاب میں، اس کی کاپی میں، اس کے قلم میں لگا دیا، سنو وہ بچہ جب تک اس کتاب کو پڑھے گا اللہ تیری مرحومین کی بخشش کرتا رہے گا۔ وہ بچہ جب تک اس پیسے سے اپنے لیے قلم اور پینسل کا انتظام کرے گا، یاد رکھو اللہ تیری روزی میں برکت دے گا۔ اس لیے چادر بعد میں چڑھائی جائے، پہلے یتامہ، غربا اور مساکین کا خیال رکھا جائے۔ وہ بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس پیسے سے اس کی کاپی اور قلم کا انتظام کر دیا جائے، تو اس سے صاحب مزار بھی خوش ہو جائیں گے اور صاحب مزار کا پروردگار عالم بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ بتائے گا کون؟ یہ بتائے گا کون؟ حضرت علامہ مولانا قربان صاحب موجود ہے، اگر مولانا قربان صاحب یہ مسئلہ جمعے میں بیان کر دینا لوگ گریبان پکڑ لیں گے۔ گھر کا مولوی دال برابر نہ بھائی، باہر کا مولوی آ کر اگر گالی بھی دے کر چلے جائے ہم کو سہانا لگتا ہے، یہ نا گھر کا مولوی دار برابر۔ کہیں گے حضرت آپ تو مزار کے خلاف بولتے ہو۔ سنو، ہمارے علماء مزار کے خلاف نہیں بولتے، ہمارے علماء اس چیز کے بارے میں بولتے ہیں جب مزار پہ جا کر شریعت کے خلاف والا کام ہوتا ہے، کوئی مزار کو چومتا ہے، کوئی مزار پہ چادر چڑھاتا ہے، کوئی مزار کا چکر لگاتا ہے، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کبھی باپ کا پیر نہیں چوما ہے، کبھی ماں کا ہاتھ نہیں چوما ہے، اور چلا ہے ولیوں کے مزار کو چومنے کے لیے۔ یاد رکھو مزار بعد میں مزار کا چکر بعد میں لگانا، پہلے باپ کا پیر چوم لو، پہلے ماں کا ہاتھ چوم لو۔ اور میرا وجدان کہتا ہے اور میرے پیر و مرشد حضور سید نجیب حیدر میاں برکاتی فرماتے ہیں کہ سنو، اگر تجھ سے تیرے ماں باپ راضی رہی ہے نا، نہ صاحب مزار سے تجھ کو فائدہ ہوگا نہ پیر سے فائدہ ہوگا۔ پہلے اگر اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے تو اولیاء کرام کا فائدان ملے گا۔ اس لیے مزار پہ چادر بعد میں چڑھانا، مزار پہ جا کر فاتحہ بعد میں پڑھنا، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ جب تجھ سے تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تب تجھ سے رب اور رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت الحاج مولانا التمش رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اللہ والو مسلک اعلی حضرت ہم نے صرف نعرہ لگا جائے، اعلی حضرت کے مسلک کو ہم نے اور آپ نے سختی کے ساتھ اس کے دامن کو نہیں پکڑا، ورنہ اگر اعلی حضرت کے مسلک کے نام پر جو خرافات ہوتا ہے، جہاں پہ عرس ہوتا ہے عورتیں بھی جاتی ہے، جوان جوان بیٹیاں بھی جاتی ہے، نہ باپ کو غیرت آتی ہے، نہ جوان بھائی شرمندہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو اگر اعلی حضرت کے ماننے والے ہو تو پھر اعلی حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ کسی مزار پہ اپنی بیوی کو نہ بھیجنا، اپنی جوان بہن کو نہ بھیجنا، اپنی جوان بیٹی کو نہ بھیجنا، اس لیے کہ جب وہ مزار پہ جاتی ہے صاحب مدار کا فیض لے کر نہیں آتی، بلکہ اللہ کے فرشتے اس عورت پر اپنی لعنت کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ وہ برکت کو لے کر نہیں لوٹتی ہے بلکہ وہ اپنے گھر لعنت کو لے کر لوٹتی ہے، اور جس گھر میں فرشتوں کی لعنت ہوگی مرد لاکھ کما لے اس گھر میں خیر و برکت کا کبھی نزول نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس لیے تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل کیا جائے۔
مدارس کا خیال رکھا جائے، مساجد کا خیال رکھا جائے، دینی اداروں کا خیال رکھا جائے۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، یقینی طور پر مسلمان ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جب مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، پھر آپ اسلام کے احکامات پہ آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھو صرف لا الہ کہہ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ اللہ تو قرآن میں یہاں تک کہتا ہے الف لام میم احسب الناس یترکوا یقولوا آمنا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، اگر مسلمان کہتے ہو تو پھر شریعت کی شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے پڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ جب تک مسلمان کہہ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی آپ کی نہ دنیا کو بہتر کرے گا، نہ پروردگار عالم آپ کی آخرت کو بہتر فرمائے گا۔ اس لیے آج کے عرس اعلیٰ حضرت سے آپ دو پیغام لے کر جائیں۔ پہلا پیغام یہ مدرسہ اہل سنت والجماعت کا جہاں بھی ہو، اور خاص کر اپنے علاقے اپنے گاؤں کے مدرسے کا خیال کریں۔ میں جا رہتا ہوں نا، میں وہاں جمعے بھی کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا پیسہ مجھے ہی لا کر دو میری ادارے میں دو، نا، میں کہتا ہوں پہلے اپنے گاؤں کے بیواؤں کا یتیموں کا خیال کریں۔ بھائی جو لوگ باہر سے چندہ کرنے آتے ہیں، اگر وہ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں نا، 10 روپے اگر آپ دیتے ہو تو آپ نے سوچا کہ یہ پیسہ یہ بندہ اپنی جیب میں رکھتا ہے یا مدرسے میں لگاتا ہے؟ لیکن اگر آپ اپنے مدرسے میں دیں گے تو کم از کم دیکھیں گے نا کہ ادارہ میں تعمیری کام ہو رہا ہے، بچے علم دین سیکھ رہے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں۔ اس لیے باہر والوں کو چندہ بعد میں دینا، پہلے اپنے محلے اپنے گاؤں اپنے علاقے کے مدرسوں کی طرف توجہ دو، اس لیے کہ آپ اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حسن امام صاحب علی رحمہ نے یہ جو باغ کھڑا کیا ہے، اب اس باغ کی رکھوالی کرنا، اس کو ہرا رکھنا، اس کو زندہ رکھنا، اس سے پھل نکالنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان باغ لگا کر چھوڑ دے، اس کی دیکھ ریکھ نہ کرے، اس کی رکھوالی نہ کرے، جانور بھی اس کو کھا لیتا ہے، لوگ اس کے پھل کو توڑ کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر حضرت نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، اس باغ کو سجایا ہے، تو اس کی رکھوالی ہمیں کرنی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا، آپ مدرسے کا تعاون کریں، اس کے یہاں کے اراکین کے ساتھ شانہ باشانہ ہو جائے، یہاں کے مدرسین کی عزت کریں۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے جملہ معاونین کے کاروبار میں، کھیتی گرستری میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اور سارے معاونین کو اللہ تبارک و تعالی حادثات سے محفوظ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا سب سے پہلا پیغام کہ ہم دینی اداروں کا خیال کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اگر ماننے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہمارے علاقے میں فردی مدار، معاف کیجئے گا میں بھی بریلی ہوں، اور یہ میری عمر 32 سال، یہ جو جون گیا 32 سال میری عمر ہوئی ہے، 32 سال میں نے آج تک کسی مدار پہ چادر نہیں چڑھائی ہے۔ کیا میں بریلوی نہیں ہوں؟ کیا میں اعلیٰ حضرت کے ماننے والا نہیں ہوں؟ اگر چادر چڑھانا ثواب ہوتا، سب سے زیادہ چادریں ہمارے علماء کرام چڑھاتے۔ بے شک بے اس شک۔ لیے ہم چادر نہیں چڑھاتے۔ میرے ادارے میں 5 یتیم بچے پڑھتے ہیں، مولانا شمشاد صاحب جاتے ہیں، یقین مانے واللہ میں ان 5 یتیم بچوں کے جو میں پروگرام، میں یہاں نہیں مانگتا آپ سے، معاف کیجئے گا میں چندہ کا زیادہ قائل نہیں ہوں، میں ادارہ چلاتا ہوں، علاقے میں بہت کم لوگ پریشان ہیں مجھ سے، یہ کیسا ناظم ہے جو چندہ بھی نہیں کرتا اور ادارہ بھی اچھا چل رہا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ورنہ لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ میں آپ سے نہیں مانگتا، میں جو پروگرام کرتا ہوں میرے ہاتھ میں جو چھوٹ آتے ہیں، اگر وہ ادارہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور دستار بندی کا پروگرام ہے، میں فری میں جا کر تقریر کراتا ہوں، اور ہاتھ میں جو میرا چھوٹ آتا ہے میں اس ادارے میں ذمہ دار کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی ضرورت مند بچہ اس کے اوپر خرچ کر دینا۔ اور اگر کمیٹی والوں کا جلسہ ہے، رات کا وقت ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ پیسے جو میرے ہاتھ میں آتے ہیں نا، میں اس پیسے کو اپنی ذات میں خرچ نہیں کرتا، بلکہ اپنے ادارے کے یتیم بچوں کی کتاب تعلیم، ان کے کھانے پینے کے انتظامات میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ بھائی اگر ایک مولوی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، آپ کو تو اللہ نے بہت دولت دی ہے، آپ کا کاروبار ہے، تجارت ہے، آپ کو اللہ نے زمین اور جائیداد دی ہے۔ جو لوگ زمیندار ہیں وہ یہ سوچ لیں، آپ جائیں مدرسے میں، حضرت کوئی یتیم بچہ ہے، اس بچے کو سال بھر 1 کنٹل چاول کھاتا ہے، آپ 1 کنٹل چاول ہم سے لے لیں۔ آپ سبزی کا کام کرتے ہیں یا سبزی کی کھیتی کرتے ہیں، حضرت 10 کلو آلو ہمارے طرف سے لے لیجئے، 5 کلو ہری سبزی ہمارے طرف سے لے لیجئے۔ یاد رکھیں نہ آپ کی جیب میں بوجھ بنے گا، نہ ادارے والے کو پریشانی ہوگی، بلکہ آپ تعاون کریں گے، اور یہ علماء کرام جو ادارے کے ذمہ دار ہیں وہ حسن و خوبی کے ساتھ طلباء کرام کی خدمت بھی کریں گے، اور ان طلباء کرام کو اچھا کھانا بھی تناول فرمائیں گے۔ اس لیے پہلا پیغام
نظام ادارہ قائم کریں، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم عرسوں میں جا کر خرافات نہ کریں۔ بھائی صرف دو چار انگلی کے پوڑ پہ اگر گنیں گے نا، دو چار مزار ہی ہمارے علاقے میں صحیح ہے، ورنہ باقی سارے مدار فردی ہیں۔ وہ انسان جس نے کبھی پیشاب کر کے پانی نہ لیا ہو، پیر صاحب اس کے خواب میں آ کر کہتے ہیں ہم یہاں فلاں جگہ آرام کرتے ہیں، وہاں میرا مزار بنا۔ وہ انسان جو ہمیشہ جوا کھیلتا ہو، شراب پیتا ہو، بھائی اس بدتمیز کے خواب میں پیر صاحب آ کر کہیں گے کہ آؤ میں فلاں جگہ آرام کرتا ہوں، وہاں آ کر مزار بنا لو؟ نہیں، بلکہ مزار وہاں ہے جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ، وہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور پاک اور صاف زندگی گزاری، اور علماء کرام اور علاقے کے ذمہ داران نے اس کو وہاں دفن کیا، تب جا کر اس سے آپ فیض حاصل کریں۔ ورنہ جس مزار کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر اس مزار پہ جاتے ہیں ثواب کے بدلے میں آپ اپنے اعمال میں عذاب لے کر گھر پلٹتے ہیں۔ اس لیے مزاروں میں اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجیں، مزاروں میں اپنی جوان بہنوں کو نہ بھیجیں، اور بڑی ذمہ داری سے بھائی اللہ معاف کرے، میرا گاؤں جو ہے نا، میں نام نہیں لوں گا، میں اپنے گاؤں کے عرس میں بھی میری کبھی حاضری نہیں ہوتی۔ میرے گاؤں کے علماء افاد بھی پریشان، حاجی صاحب کیوں نہیں آتے؟ میں کہا نہیں بھائی، جہاں خرافات ہوگا میں اپنی حاضری وہاں نہیں کروں گا۔ میں جاتا ہوں، میں کب؟ جب عرس ختم ہو جاتا ہے، لوگ شانتی کے ساتھ اپنے اپنے کاروبار کر کے چلے جاتے ہیں، تب جاتا ہوں میں تنہائی میں جا کر وہاں فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے لوٹ جاتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں نا عرسوں کے حالات، میرے احباب بتاتے، طلبہ جاتے ہیں ادارے کے، حضرت بہت رش، عورتیں بہت زیادہ، اور پھر جانکاری بھی لیتا ہوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرات اتنی عورتیں تھی، خلط ملط کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے اپنے سر سے دوپٹے کو بھی اتار دیا۔ اب ذرا غور کریں، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں علاقے کے لوگوں، میری تقریر طبیعیات کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ وقت نہیں ہے، مجھے 9 بجے یہاں سے نکل جانا تھا، دیکھیں 5 کال آ چکے ہیں، مجھے دوسری جگہ تقریر کے لیے جانا ہے انشاءاللہ۔ بارش بھی ہو رہی ہے نا، ختم کر دیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آپ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں۔ کیوں جائیں گی بھائی جوان بیٹیاں عرس کے نام پہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اور کتنے حالات بس سے بدتر ہیں، پھر وہ جوان بیٹی اپنے آوارہ دوست کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں ولی کے مزار پہ گئی تھی وہاں سے بھاگ گئی، کتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، اس ادارے کو آپ جہاں تک ہو سکے یہاں کے ذمہ داران کے، علماء کرام کے، حفاظ کرام کے آپ شانہ باشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یقین مانیں یہی ہمارے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ کیا ضروری تھا حضرت حسن امام صاحب قبلہ کو کہ وہ اتنا بڑا ادارہ قائم کر کے آپ کو دیکھ کر چلے جاتے؟ نہیں، بلکہ حافظ ملت کے قول پہ انہوں نے عمل کیا کہ زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے اللہ آرام عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ بھی زمین کے اوپر کام کریں، جو زمین پر کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں، اس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے، تو انہی سچوں میں سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، ایک ذات جس کو ہم اور آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزۃ النبی، اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ یقین جانے آج لوگ کہتے ہیں حضرت تو بہت ہیں، لیکن تم نے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں مان لیا؟ یقین جانے اعلیٰ حضرت علامہ منظور صاحب کہتے ہیں حضرت تو بہت ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت بننا کسی کے نصیب میں بے شک، اور اعلیٰ حضرت کوئی اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں بنتا، بلکہ جو اپنی زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صرف کر دیتا ہے اسی کو ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک، میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، میں 25 اعلیٰ حضرت کے اشعار کو میں نے آج موبائل میں نوٹ کیا تھا کہ انہی اشعار کی میں تشریح کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر، چاہے مناجات کا ہو، چاہے وہ سلام کا ہو، چاہے نعت کا ہو، کوئی بھی شعر اعلیٰ حضرت کا ہو وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں موقع ملے اعلیٰ حضرت کے کلام کو سنے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور یہاں کے معاونین کو سلامت رکھے۔ آئیے میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو رب قدیر کی بارگاہ میں استغفار کر لیں۔ سارے لوگ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ انشاءاللہ پھر حیات باقی رہی، اور میں اعلان کر کے جاتا ہوں علاقے میں پورے سیمانچل میں، ہندوستان کی بات اتنی وسعت نہیں ہے،
پورے سیمانچل میں جہاں بھی ادارہ ہے اور اس ادارے میں تعلیم ہوتی ہو، اگر وہاں دستار بندی کا پروگرام ہے تو الحمدللہ میں وہاں فری جا کر پروگرام کر کے آ جاتا ہوں. میں نذرانے کا بھی تقاضا نہیں کرتا. ہاں شرط یہ ہے کہ وہاں تعلیم ہو، وہاں دستار بندی ہونی چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے مدرسہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.